جملہ برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين، آمين آمين يا رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے عقیدت اور محبت کے ساتھ جی لگا کر اپنے آقا و مولا جناب احمد مصطفیٰ محمد بن مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس بارگاہ میں جھوم جھوم کر والہانہ انداز میں ہدیہ درود پاک پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا و مولانا محمد وآلہ وسلم، علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ حضرات، بڑی خوبصورت محفل ہے اور بڑی حسین و جمیل آپ حضرات ہیں۔ ایک مرد قلندر کی بارگاہ میں ایک حسین شب میں، ایک نورانی رات میں ہم اور آپ رب اور اس کے محبوب کے محبوبوں کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یقیناً یہ بڑی سعادت کی بات ہے، یہ بڑی نیکوکاری کی بات ہے، یہ بڑی نیک بختی کی کام ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسے تو سبھی کو معلوم ہے کہ آج کی رات کیا ہے؟ شب برات ہے۔ شب برات یعنی نجات والی رات۔ کس سے نجات والی رات؟ دنیا سے یا آخرت سے؟ کس سے؟ آخرت سے کیسے نجات ہوگا؟ آخرت سے نجات ممکن ہے؟ اس سے نجات ہے کہ جس سے ہر کوئی پناہ مانگتا ہے، جس سے ہر کوئی پناہ مانگتا ہے، دور بھاگتا ہے، اس سے نجات کی رات ہے، یعنی جہنم سے بچنے کی رات ہے۔ آج جہنم سے بچنے کی رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، بانٹ دیا جاتا ہے اس رات میں ہر حکمت والا کام، امرا من عندنا انا کنا مرسلین، ہمارے ہی پاس سے حکم ہوتا ہے، بے شک ہماری ہی طرف سے بھیجا جاتا ہے۔ سیدی سرکار حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان اپنے حضور کی شان میں لکھتے ہیں کہ وصف کیا لکھے کوئی اس محبت انوار کا، ذرا بول دیں سبحان اللہ، اور بیدار ہو جائیں۔ زیادہ دیر تو نہیں لوں گا، زیادہ وقت نہیں، تھوڑے سے وقت میں انشاءاللہ العزیز تقریر کو ختم کرنا ہے۔ اب لکھتے ہیں وصف کیا لکھے کوئی اس محبت انوار کا، مہر و ماہ میں جلوہ ہے جس چاند سے رخسار کا، مہر و ماہ میں جلوہ ہے جس چاند سے رخسار کا، عرش اعظم پر پھریرا ہے شہ ابرار کا، بجتا ہے کونین میں ڈنکا میرے سرکار کا، بجتا ہے کونین میں ڈنکا میرے سرکار کا، اور عطا کا ایسا سمندر کہاں سے لاؤ گے، عطا کا ایسا سمندر کہاں سے لاؤ گے،
میرے حضور سا پیمبر کہاں سے لاؤ گے؟ عطا کا ایسا سمندر کہاں سے لاؤ گے؟ میرے حضور سا پیمبر کہاں سے لاؤ گے؟ اور سجدے تو سبوں نے کیے اسی زمین پر، سجدے سبوں نے کیے اسی زمین پر، میرے حسین سا سجدہ کہاں سے لاؤ گے؟ میرے حسین سا سجدہ کہاں سے لاؤ گے؟ تو آئیے ایک مرتبہ بیداری کا ثبوت دیجئے اور جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ نبی الکریم وآلہ وسلم۔ پڑھیے درود پاک۔ اللہم صلی علی صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک کلام کے چند اشعار اب تمامی حضرات تک پہنچا رہا ہوں، جھوم کے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ مطلب اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اور کہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ کر رہا ہوں، ملاحظہ کریں۔ نہ اس گنبد نہ اس روضہ، نہ اس گنبد نہ اس روضہ، نہ شہر ایسا جناب ہوگا، نہ اس گنبد نہ اس روضہ، نہ شہر ایسا جناب ہوگا، ارے جواب ہوگا ہر ایک شہر کا، جواب ہوگا ہر ایک شہر کا، جواب ہوگا ہر ایک شہر کا، مدینہ تولا جواب ہوگا، نہ اس گنبد نہ اس روضہ، نہ شہر ایسا جناب ہوگا، نہ اس گنبد نہ اس روضہ، نہ شہر ایسا جناب ہوگا۔ اور حضرات یہ بھی شعر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ کریں، جھوم کے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ نہ اس گنبد نہ اس روضہ، نہ شہر ایسا جناب ہوگا، بروز محشر فرشتے مجھ کو، بروز محشر فرشتے مجھ کو پکڑ کے پوچھے گو تو کہوں گا۔ یہ اولیاء کرام کی شان ہے، یہ حضور غوث پاک کی شان ہے، یہ حضرت فتح شاہ بابا کی شان ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اولیاء کرام کے اندر کیا ہی طاقت و قوت رہتی ہے؟ ہاں وہ طاقت و قوت رہتی ہے کہ جب میدان محشر کے دن فرشتے پوچھیں گے، فرشتے سوال کریں گے تو ہمارا جواب کیا ہوگا کہ ہماری طرف سے گواہی حضور غوث پاک دیں گے، ہماری طرف سے گواہی حضور خواجہ غریب نواز دیں گے، ہماری طرف سے گواہی جن کی بارگاہ میں بیٹھے وہی دیں گے۔ بولیے سبحان اللہ۔ کہ بروز محشر فرشتے مجھ کو پکڑ کے پوچھے گے تو کہوں گا، ارے وہ دیکھو تے غوث اعظم، وہ دیکھو تے غوث اعظم، انہی کے آگے حساب ہوگا، نہ اس گنبد نہ اس روضہ، نہ شہر ایسا جناب ہوگا، وہ دیکھاتے ہیں غوث اعظم، انہی کے آگے حساب ہوگا۔ اور ذات یہ بھی ایک شعر بطور خاص جو اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہمارے موقر علماء گرامی ہیں، شاہ جہاں صاحب جی ادھر بیٹھے ہیں، ماں شاہ جہاں صاحب کی ایک پرانے کے امام و خطیب صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں۔ میں ان تمام علماء کرام کی برکتوں کا سہارا لے کر کے یہ شعر آپ تمام حضرات تک پہنچا رہا ہوں، ملاحظہ کریں جو ان کے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ۔ کہ وہ فاتح پر
فاقے پر پردہ کرنے والی بروز محشر جب آئے گی تو وہ فاقے پر پردہ کرنے والی بروز محشر جب آئے گی تو ارے ندا یہ ہوگی جھکاؤ نظریں، ندا یہ ہوگی جھکاؤ نظریں، یہ فاطمہ کا حجاب ہوگا، ندا یہ ہوگی جھکاؤ نظریں، یہ فاطمہ کا حجاب ہوگا۔ اور ایک شعر کربلا کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ کتنے لوگ حسینی ہاتھ اٹھائیں ذرا بتائیں؟ ماشاءاللہ سب حسینی ذرا بولیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ شعر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ کریں کہ حسین وہ جس کو فاطمہ نے، حسین وہ جس کو فاطمہ نے سنایا قرآن بچپنے میں، حسین وہ جس کو فاطمہ نے سنایا قرآن بچپنے میں، ارے جو باد بلاد ہو کر، جو باد بلاد ہو کر، ارے خدا کی پڑھتا کتاب ہوگا، جو باد بلاد ہو کر خدا کی پڑھتا کتاب ہوگا، نہ ایسا گنبد نہ ایسا روضہ نہ شہر ایسا جناب ہوگا۔ اور ایک شعر ہم سب مل کر سرزمین اجمیر شریف پہنچائیں گے، بولو پہنچائیں گے، ایک شعر دیں گے تو بولیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، بولیں یا خواجہ، یا خواجہ، یا خواجہ، یا خواجہ، تو بیداری کا ثبوت دیں، بولیں سبحان اللہ۔ یہ یاد شعر اول مصرع اول پر تھوڑا دھیان کمی رہے تو ٹھیک ہے ماحول کے حساب سے، اور شعر ثانی جو ہے مصرع ثانی، اس پر آپ لوگوں کا خوب جو ہے ایمان اور طاقت و قوت ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ بولیں سبحان اللہ۔ کہ یہ آتی جاتی حکومتیں ہیں، یہ آتی جاتی رہیں گی لیکن یہ آتی جاتی حکومتیں ہیں، یہ آتی جاتی رہیں گی لیکن مگر وہ خواجہ رہے گا راجہ، مگر وہ خواجہ رہے گا راجہ، ارے اسی کا راجہ خطاب ہوگا، مگر وہ خواجہ رہے گا راجہ، اسی کا راجہ خطاب ہوگا، نہ ایسا گنبد نہ ایسا روضہ نہ شعر ایسا جناب ہوگا۔ اور ایک عقیدے کا شعر دے رہا ہوں، سن لیو، یہ عقیدے کا شعر ہے، اس کو لے لو اور لے جا کر کے اس شعر سے اپنے عقیدے کو مضبوط کر لینا۔ کیسے؟ ربیداری کا ثبوت دیں، بولیں سبحان اللہ۔ کہ نبی کا میرے جو معجزہ ہے، جو رد میں اس نے کہاں لکھا ہے، نبی کا میرے جو معجزہ ہے، جو رد میں اس نے کہاں لکھا ہے، ارے بروز محشر وہ نجدیوں پر، بروز محشر وہ نجدیوں پر، ارے رضا کا فتویٰ
बैठ के पढ़ रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि पढ़ने वाले जो हैं इनको ज़्यादा सवाब मिलता होगा। सोच रहे होंगे, ये एक तबादला ख्याल है, जहन में आता है। सोच रहे होंगे कि पढ़ने वाले को, भाई पढ़ने वाला मुकर होता है, पढ़ने वाले को ज़्यादा सवाब मिल रहा होगा। लेकिन मैं बता दूं, जितना पढ़ने वाले को सवाब मिल रहा है उतना सुनने वालों को भी सवाब मिल रहा है। बोलो सुभान अल्लाह। जितना पढ़ने वाले को मिल रहा है उतना सुनने वालों को भी मिल रहा है। बस ये कि आप बोलते रहें सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं बुलंद करते हैं। जरा बोलें सुभान अल्लाह, हाथों को उठाएं और कहें या रसूल अल्लाह। ना ऐसा गुंबद ना ऐसा रोज़ा न शेर ऐसा जनाब होगा। और एक शेर आप तमाम लोगों के हवाले से पेश कर रहा हूँ, मुलाज़ा करें कि नबी की महफिल में जो शबाहत सुनेगा दिल से कलाम मेरा, नबी की महफिल में जो शबाहत सुनेगा दिल से कलाम मेरा, अरे उसे भी उतना सवाब होगा, उसे भी उतना सवाब होगा कि जितना मुझको सवाब होगा। ना ऐसा गुंबद ना ऐसा रोज़ा ना शेर ऐसा जनाब होगा, ना ऐसा गुंबद ना ऐसा रोज़ा न शेर ऐसा जनाब होगा। दुरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो व सलाम अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेदार हैं? जरा एक मरतबा झूम के सुना दे दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, खुतबा मसनूना के बाद कुरान अज़ीम की आयत करीमा पढ़ी। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। बांट दिया जाता है इस रात में हर हिकमत वाला काम। सुना होगा आप लोगों ने कि ये शबे बारात की रात है, ये शबे बारात की रात है। इस रात में ये फैसला कर दिया जाता है कि आने वाली शबे बारात तक, यानी एक साल के अंदर, किसको मरना है, किसको बीमार होना है, किसको परेशान होना है, किसको कितना सेहतमंद होना है, कौन जिंदा होगा कौन मरेगा, किसको 1000 मिलेगा, किसको 1 लाख मिलेगा, किसको 1 करोड़ मिलेगा, ये सब इस रात में लिख दिया जाता है। तो अब बताएं आप कि जब लिख दिया जाता है इस रात में तो फिर पूरे साल फिक्र क्यों? जब लिख दिया जाता है इस रात में तो फिर पूरे साल फिक्र क्यों? हाँ, फिक्र होनी चाहिए, इसमें भी हिकमत है, फिक्र होनी चाहिए। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर वो आज़ा हमें नवाजे हैं कि जिनसे हम हरकत कर सकते हैं, जिनसे हम हरकत कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ज़बान दिया, मुंह से नवाजा। इसी मुंह से अगर हम चाहें तो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहें, और इसी मुंह से हम चाहते हैं तो किसी की माँ बहन 1 2 3 कर देते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? इसी मुंह से सुभान अल्लाह भी कहा जा सकता है, कुरान में पढ़ा जा सकता है, कलमा भी कहा जा सकता है, लेकिन इसी जबान से हम गाली भी देते हैं। तो अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी जबान, हमारी जहन, हमारा दिल जिस तरफ माइल होगा, अल्लाह तबारक व तआला उसी मिक़दार, उसी मेयार के हिसाब से हमारे मुक़द्दर में लिख देगा। तो हमें सोचने और समझने की ज़रूरत है। और सबसे पहले तो एक वजाहत ये कर दूं कि आज ये शबे बारात की रात है। शबे बारात का मतलब निजात की रात है, निजात की रात है, जहन्नम से आज़ादी की रात है। जैसे ही बाद मगरिब का वक्त होता है, अल्लाह तबारक व तआला आसमान दुनिया पर उसका नुज़ूल इजलाल होता है, उसकी शान करीमी के मुताबिक, और यूं ऐलान होता है कि है कोई मग़फ़िरत तलब करने वाला,
آج کی شب ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ وہ آئے اپنے رب سے مغفرت مانگے اور اس کا مولا اس کی مغفرت فرما دے. یہ اعلان ہوتا ہے طاہر میں، یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ اس کو بخش دیا جائے. یہ اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی روزی مانگنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی کپڑا مانگنے والا، ہے کوئی مال و دولت مانگنے والا کہ وہ مانگے اپنے رب سے اور اس کا رب آج کی رات اس کو عطا فرما دے گا. اللہ تبارک و تعالی آسمانی دنیا پر اس کی شان کریمی کے متعلق نزول اجلال ہوتا ہے اور یہ اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی طلب کرنے والا، ہے کوئی طلب کرنے والا کہ اس کے طلب خابیدہ کو آج دگا دیا جائے، اس کے طلب خابیدہ کو آج، اس کے ہوئے خاموں کو آج، سوئے ہوئے خاموں کو آج اس کی حقیقت میں بنا دیا جائے. مانگنے والا تو ہونا چاہیے، لیکن افسوس کی بات ہے، حیف کی بات ہے، حیف صد حیف، افسوس کی بات ہے کہ آج کی رات مسلمانوں کے اندر، ہمارے اندر، آپ کے اندر شب برات کے تعلق سے ایک بہت بڑی کمی نظر آتی ہے. وہ کمی آج ہم نے محسوس کیا، دیکھا، اور یہ ایک ایسی کمی ہے، یہ ایک ایسی کمی ہے کہ میں مثلاً بتا دوں کہ اگر یہ کمی آپ کے اندر پائی جاتی ہے تو آپ پوری رات جائیں نفل پڑھیں، آپ پوری رات جائیں سجدے کریں، قیام کریں، رکوع کریں، سجود کریں، کچھ نہیں ملنے والا. یہ جو شب برات میں آتش بازی ہوتی ہے، یہ جو پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں، یہ کون سی کتاب ہے؟ یہ کہاں پہ ملیں گے؟ ہم کو دکھائیے ذرا، کس کا شیوا ہے؟ مسلمانوں نے کہاں دیکھا ہے اس کو؟ مسلمانوں نے کہاں پڑھا اس کو کہ شب برات یہ عظیم رات میں، مقدس رات میں، اسی رات میں بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کی تعداد میں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی مغفرت فرماتا ہے، اور اس رات ہم آتش بازی میں لگے رہیں، اس رات جو ہے ہم آگ جلانے میں رہیں. کہاں ہے ہمارا ضمیر؟ آتش بازی. سوچئے یہ کتنا برا کام ہے اور کتنا بڑا کام ہے. اس رات میں آتش بازی، یہ کیسا مسلمان کا شیوا ہے، کیسا مسلمان کا شیوا ہے؟ یہ اس قوم کا شیوا ہے کہ شب برات جیسی عظیم جس میں لکھا جا رہا ہو. اچھا، ایک یہ بھی اس میں ہوتا ہے کہ اس رات میں ہم سب کے نام اعمال رب کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے، ایک سال کا پورا جو چیپٹر ہمارا رب کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ چیپٹر بند ہو جاتا ہے، یہ لیسن جو ہے یہ بند، کلوز، یہ نام عمل بند. اب جو کل صبح سے پورے سال جو ہم کرنے والے ہیں وہ نام اعمال میں لکھا جاتا ہے، جو ہم کرنے والے ہوتے ہیں. پچھلے جو ہے جو کچھ ہم کر گزرتے ہیں یہ نام اعمال رب کی بارگاہ میں پیش کر دیا جاتا ہے. اب اس کا کام ہو گیا تو اب ذرا سوچیں، احساس تو کریں. اگر دل و دماغ ہے، اگر احساس ہے، حساس ہیں آپ حضرات، تو ذرا احساس کریں کہ ہمارا نام اعمال رب کی بارگاہ میں پیش ہو تو ہم آتش بازی میں لگے رہیں گے. فرشتے جائیں گے ہمارا نام اعمال رب کی بارگاہ میں لے کر کے، اور جب رب پوچھے گا کہ جس کا تو نام اعمال لایا ہے بندہ اس وقت کس حالت میں ہے، تو فرشتے کہیں گے تیرا بندہ آتش بازی کر رہا ہے، پٹاخے پھوڑ رہا ہے، آگ جلا رہا ہے. سوچئے، پیش نہیں ہونا ہے، پیش نہیں ہونا. کل محشر کے دن سامنا نہیں کرنا ہے، کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ بچیے مسلمانوں، اس سے بچیے. یہ بہت عبرتناک انجام والی بات ہے، اس سے بچیے، اور خاص کر اپنی اولادوں کو بچائیے. اپنے اولادوں کو، اپنے جو ہے لڑکے اور لڑکوں کو تو کم سے کم اپنے کنٹرول میں رکھیے، اپنے قابو میں رکھیے. اپنے جو ہے فیملی کو تو اپنے کنٹرول میں رکھیے کہ اگر ہم کوئی بات اس سے کہیں تو وہ سمجھے، میری بات مانے. اگر آج آپ کا بچہ جو ہے پٹاخے پھوڑنے سے باز نہیں آ رہا ہے، آتش بازی کرنے سے باز نہیں آ رہا ہے، تو کل جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے تو آپ کو گھر سے نکالنے میں باز آئے گا. بوڑھے ہو جائیں گے تو گھر سے نکالنے میں باز آئے گا، کچھ شرم آئے گی، کچھ حیا آئے گا، اس کو فوراً نکال دے گا. مارنے میں باز آئے گا. حسن سلوک کیا ہوتا ہے؟ حسن سلوک کیا ہوتا ہے؟ والدین کے ساتھ احسان سلوک کیا کرنا ہے، کس طرح سے برتاؤ کرنا ہے، کس طرح سے پیش ہونا ہے. کیا وہ سلوک کرے گا ہمارے ساتھ حسن سلوک کہ آج جب اس کی عمر 5-10 سال ہے ہماری بات نہیں مان رہا ہے، تو کل جب 30-40 سال کا ہوگا تو ہماری بات سنے گا.
اس لیے کنٹرول کیجئے اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کی حفاظت کیجئے. یہ بچے مستقبل ہیں، یہ بچے مستقبل ہیں. اگر آج یہ آتش بازی کریں گے، اگر آج یہ پٹاخہ پھوڑیں گے تو یہ بچے ہیں، مستقبل ہیں. یقیناً آج جو کام کریں گے کل بھی ان کا شیوا بن جائے گا، اور یہ ایک بیماری پہ ضرب لگ جائے گا کہ مسلمان شب برات میں آتش بازی کرتا ہے. مسلمان شب برات میں وہ مسلمان کی جس کے قبرستان میں اگربتی کا جلانے کا حکم نہیں ہے. قبرستان ہے ہمارا، بہت لوگ جاتے ہیں اگربتی لے کے جاتے ہیں، جلاتے ہیں، دیا وغیرہ موم بتی جلاتے ہیں. یہ سب جلانے کا حکم نہیں ہے. جلائیے، آپ باہر جلائیے. قبر کو آگ سے دور رکھیے. یہ جو پڑھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، یہ آگ سے دور رہنے کے لیے کر رہے ہیں، اور آپ خود جو ہے قبر پہ آگ پہنچا رہے ہیں. لے جا کر کے ماچس لگاتے ہیں، بھر رہے ہیں. یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کون سا طریقہ؟ اگر بتی جلائیے خوشبو کے لیے ٹھیک ہے، بہتر ہے، آپ کیجئے، لیکن تھوڑا دوری بنا کر کے. دیا جلائیے، موم بتی جلائے. موم بتی کا زمانہ رہ گیا ہے، بڑی بڑی لائٹیں ہیں، یہ تو اسراف ہو جائے گا. ہاں جب اندھیرا ہو، لائٹ نہ ہو تو آپ موم بتی کا استعمال کریں، ورنہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچی کرنے والے وہ شیاطین کے بھائی میں سے ہوا کرتے ہیں. تو آپ بچائیے، اپنی دولت کو بچائیے اور صحیح جگہ پہ استعمال کیجئے، اور قبروں سے آگ کو دور رکھیے. تو رکھیں گے، قبر کے پاس اگربتی نہیں جلانا ہے، ماچس نہیں جلانا ہے. روشنی جو ہے یہ موم بتی اور دیا کے ذریعے نہیں کرنا ہے، بلکہ دور کرنا ہے. سب سے اچھا اور مسنون اور محبوب طریقہ یہ ہے کہ آپ قبرستان جائیں، قبر میں جائیں. تو سب سے اچھا طریقہ یہ کہ آپ قبرستان جائیں. اگر بتی بھی لے جانا ہو لے جائیں، لیکن اس کے ساتھ میں 10 ٹکا کا، 10 ٹکا بولتے ہیں نا ادھر، 10 ٹکا 10 روپیہ کو، میں بھی ادھر ہی سے سیکھا ہوں. 10 روپے کا جو ہے گلاب جل لے لیں، گلاب کا پانی لے لیں، اور 10 روپے کا عطر لے لیں، اور لے جا کر کے اپنی ماں کی قبر پر چھڑک دیں، اپنی دادی کی قبر پر چھڑک دیں، اپنے دادا کی قبر پر چھڑک دیں. پھول لے جائیں، اس کو بچھا دیں. اس سے قبروں پر بہاریں آتی ہیں. پھولوں سے، خوشبوؤں سے قبروں کے اندر جو عذاب ہوتے ہیں ان میں کمیاں ہوتی ہیں. تو یہ طریقہ آپ اپنائیں، نہ کہ آگ کو لے جا کر کے قبرستان کے پاس رکھیے، قبر کے پاس رکھیے. کیا پتا قبر والا ویسے ہی آگ سے پریشان ہو اور آپ خود جو ہے آگ لے جا کر کے پہنچا دیے. توبہ کیجئے. یہ سب طریقے مسلمان کے نہیں ہیں، یہ سب طریقے مسلمان کے نہیں ہیں. اور اگر کہیں پہ ہوتا ہے تو لائیے، ہمیں دکھائیے، ثابت کیجئے کہ ہاں ایسا ہوتا ہے. بہت لوگ کہتے ہیں کہ بہت پہلے سے زمانے سے جو ہے باپ دادا کے زمانے سے کرتے آ رہے ہیں. باپ دادا کریں گے تو کیا وہ شریعت بن جائے گی؟ بنے گی شریعت؟ باپ دادا کسی کا اگر کچھ کر جائے گا تو کیا وہ شریعت میں لکھا جائے گا؟ شریعت میں تو وہی لکھا جائے گا جو میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. شریعت تو وہی ہے. تو آپ اس چیز کو جو شریعت سے نہ جوڑیں، شریعت سے بالکل الگ رکھیے، اور اپنے سے، خود سے بھی بالکل دور رکھیے اس کو. صرف واعظ و نصیحت کے لیے یہ باتیں بتا رہا ہوں. قبرستان آپ جائیے، زیادہ سے زیادہ استغفار کریے، درود پاک پڑھیے، قل وغیرہ کا تلاوت کریں، جو بھی آپ سے ہو سکے پڑھیں، تلاوت کریں. سورہ یاسین پڑھیں، سورہ رحمان پڑھیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ اپنے مرحومین کے نام سے ایصال ثواب کریں. اچھا، اب یہ جو میں کہہ رہا ہوں ایصال ثواب کرنے کے لیے آپ کو پوچھنے کا ادھیکار ہے کہ مولانا صاحب یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ مولانا صاحب یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ شب برات کی رات میں قبرستان جائیں گے، قل یا ایھا الکافرون پڑھیں گے، سورہ یاسین پڑھیں گے، اپنے مرحومین کی بخشش کروائیں گے؟ یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ تو آئیے میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں، آئیے میں آپ کو ثابت کر کے دکھاتا ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں 15ویں شب یعنی اسی رات، اسی شب برات میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب نصف رات گزر گئی تو آپ اپنے بستر اقدس سے اٹھے اور جنت البقیع میں گئے. جنت البقیع میں جانے کے بعد اب آپ کی جو ہے وہاں کے والدہ نہیں ہے، آپ کی کوئی بھائی نہیں ہے، آپ کو کوئی بیٹا نہیں ہے، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں جا رہے ہیں تو صرف اور صرف اپنی امت کے لیے جا رہے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شب برات کی رات جنت البقیع گئے اور تمام امت مسلمہ کے لیے رب کی بارگاہ میں دعائے مغفرت فرمائے. یہ طریقہ ہے. حضور سے طریقہ سیکھیں، حضور کی بارگاہ میں عرضی لگائیں، علماء کرام سے آ کر کے پوچھیں کہ حضرت اچھا طریقہ کون سا ہے، اس کا اچھا طریقہ کون سا ہے. اب اسی کے ساتھ میں ایک اور بات پیش کر دیں. کچھ ضروری بات ہوگی
آپ کو ضروری بات ہوگی، کچھ مسئلہ پوچھنا ہوگا تو آپ ان کے پاس آئیں گے، ہمارے پاس آئیں گے، جو بھی علماء کرام ہوں گے ان کے پاس جائیں گے۔ ہمیں کچھ ضرورت پڑے گی تو ہم اپنے اوپر کیٹیگری میں پہنچیں گے پوچھنے کے لیے۔ جنازے کی نماز میں صلاۃ و سلام پڑھا دیا گیا، ہم نے پڑھایا تو کچھ لوگوں کے دلوں پر لگ گئی، کچھ لوگوں کے دلوں پر لگ گئی۔ ایک عقیدہ دے رہا ہوں مسلمانوں، چلو یو پی، چلو بریلی، چلو میں دکھاتا ہوں، اور قرآن سے اگر حوالہ چاہیے تو قرآن میں دیکھو۔ تو جب صلاۃ و سلام پڑھا گیا تو کچھ لوگوں نے سوال کیا، حالانکہ سامنے سوال نہیں کیا، پیٹھ پیچھے کیا۔ پیٹھ پیچھے کرنا کیا ہوتا ہے؟ غیبت ہوتا ہے، چغل خوری ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں نے اعتراض، اس کو اعتراض نہیں کہیں گے، اس کو غیبت کہیں گے۔ خود ہی بات کیا، خود ہی گناہ کمایا۔ اگر کسی کو کوئی بات، کوئی مسئلہ درپیش ہوتا، کوئی اعتراض ہوتا، مجھ سے آ کر کے مجھ سے ملتا۔ تو لوگوں نے کہا کہ مولانا نے صلاۃ و سلام پڑھا، یہ کہاں قرآن میں لکھا ہوا؟ آنا چاہیے میرے پاس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، اس کے ملائکہ نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے مسلمانوں، اے مومنوں، تم بھی اپنے نبی پر، اپنے حضور پر خوب خوب درود و سلام بھیجو۔ مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسجد کا امام عارف رضا قبلہ زندہ باد، نوری مسجد کا امام عارف رضا قبلہ زندہ باد۔ تو آپ حضرات مسنون عمل کریں، جو مسنون ہو، جو محبوب ہو، جو اچھا ہو، جو مستحسن ہو، استحسانی والے طریقے کو اپنائیں۔ آپ حضرات اس طریقے کو اپنائیں، کیا پتا کہ ایک درود و سلام ہی کی برکت سے جو مرنے والا اس کی مغفرت ہو جائے۔ کیا پتا ہے، کیا پتا۔ اچھا، جو اعتراض کرنے والا اعتراض کریں گے کہ کہاں لکھا ہے، تو ان سے پوچھنا چاہیے کہ کہاں منع کیا گیا ہے، قرآن میں کہاں منع کیا گیا کہ یہاں پر نہیں پڑھنا۔ پڑھنا ضرور پڑھنا، اس لیے کہ کیا پتا، مومن کو تو اپنے آقا سے قلبی عشق ہوتا ہے، مومن کو، مسلمان کو، امت محمدیہ کو اپنے حضور سے قلبی عشق ہوتا ہے۔ کیا پتا جاتے جاتے بندے اس کے لیے ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں عرضی لگا دے اور حضور نے نگاہ رحمت اٹھا دیا تو بندے کی مغفرت و بخشش ہو جائے گی، بندے کی مغفرت و بخشش ہو جائے گی۔ تو غیبت کرنے والے غیبت کرتے ہیں، چغل خوری کرنے والے چغل خوری کرنے ہیں، ان کے لیے بھی قرآن میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا ان کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا کثیرا۔ جو غیبت کرتے ہیں نا، جو چغل خوری کرتے ہیں نا، وہ کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ اپنے سگے بھائی، سگا ہوا بھائی مر جائے، مردہ ہو جائے، پھر اس کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ جو غیبت کرتا ہے تو وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ بتائیے، تو غیبت سے آپ لوگ بچیے۔ اگر کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو آپ حاضری لگائیں، آپ حاضری لگائیں، انشاءاللہ حتی الامکان جہاں تک ہوگا پرابلم سولو کی جائے گی، نہیں ہوگا تو اوپر کیٹیگری میں جو حاضری لگایا جائے گا۔ ایک مرتبہ چون کے درود پاک پڑھیں، صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام دائم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، بڑی ہی مقدس رات میں ہم اور آپ پروگرام محفل جو ہے سجائے بیٹھے ہیں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں بڑے بڑے گناہ گاروں کو بخش دیتا ہے، بڑے بڑے گناہ گاروں کو، زندگی کے بھر کے گناہ گار جو زندگی میں گناہ میں لت پت رہتے ہیں، گناہ پر گناہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بڑے بڑے گناہ گاروں کو اس رات میں ان کی بخشش فرما دیتا ہے، ان کی مغفرت فرما دیتا ہے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے کہ یہ رات نجات والی رات ہے، اس لیے کہ یہ رات مغفرت والی رات ہے، بخشش کی رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے بڑے گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ آج کی رات، یہ شب برات، یہ نجات والی رات ایسی رات ہے کہ بندہ اگر توبہ کر کے دل سے رب کی بارگاہ میں آئے اور گر گڑائے اور کہے مولا میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ لیکن حدیثوں میں آتا ہے کہ 3 طرح کے ایسے لوگ ہیں جن کی مغفرت اس رات میں بھی نہیں ہو پاتی۔
اب آپ ذرا اندازہ لگائیں وہ 3 شخص کون ہیں، وہ 3 لوگ کون ہیں؟ کہیں اس فہرست میں ہمارا نام تو نہیں ہے، کہیں اس کاپی میں اس لسٹ میں ہمارا نام تو نہیں لکھا ہوا ہے جن 3 حضرات کے لیے آیا کہ ان کی بخشش نہیں ہوتی ہے شب برات کے اندر بھی۔ ابھی میں نے بتایا کہ یہ شب برات ہے، شب برات میں بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کے تعداد، بنو کلب کی بکریاں گنتے میں نہیں آ سکتی، لاکھوں میں رہا کرتی تھی، کروڑوں میں، سینکڑوں میں بکریاں رہتی تھی، تو ان بکریوں کے بالوں کے تعداد اللہ تبارک و تعالیٰ آج مومنوں کی مغفرت فرماتا ہے، لیکن 3 لوگوں کی مغفرت نہیں فرماتا ہے، 3 لوگوں کی مغفرت نہیں فرماتا ہے۔ اگر کہیں تو بتا دیا جائے وہ 3 لوگ کون ہیں، تو ذرا بولے سبحان اللہ، ذرا بولے ہاتھ اٹھا کے بولے یا رسول اللہ۔ 3 افراد کی مغفرت اس رات میں نہیں ہوتی ہے، وہ 3 افراد کون ہیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ پہلا وہ شخص جو شراب کا عادی ہوتا ہے، جو شراب کا عادی ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات بھی اس کی بخشش نہیں فرماتا ہے، اس رات بھی اس کی بخشش نہیں فرماتا ہے۔ انما الخمر والمیسر، جو شراب کا عادی ہوتا ہے، جو شراب پیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات اس کی بخشش نہیں فرماتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر کسی کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے، چاہے وہ میں ہوں یا آپ ہو، کوئی بھی ہو، اگر کسی کے اندر ایسی صفت پائی جاتی ہے کہ وہ شراب کا عادی ہے پھر بھی شب برات میں آ رہا ہے، تو اس کے آنے کا کوئی مطلب نہیں، اس کے آنے کا کوئی نتیجہ نہیں ہے، بلکہ اگر آ رہا ہے تو آنے سے پہلے شراب کو لات مار دے اور توبہ کر کے اگر رب کی بارگاہ میں آئے گا اور عہد کرے گا کہ آئندہ زندگی میں شراب نہیں پیوں گا، مولا معاف کر دے، تو مولا اس کو معاف کر دے گا۔ یہ ایک طریقہ ہے، ورنہ شرابی کی بخشش نہیں ہوتی اس رات میں۔ اور دوسرا کیا ہے معلوم ہے؟ دوسرا افراد وہ جو اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے، وہ جو اپنے ماں باپ کے ساتھ میں حسن سلوک نہیں کرتا ہے، جن کے بارے میں قرآن میں آیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ اگر کوئی، یہ صفت بتا رہا ہوں، بڑے کھلے ہوئے لفظوں میں بتا رہا ہوں، اگر کوئی اپنی ماں کو ناراض کر کے، اپنے باپ کو ناراض کر کے، لڑائی جھگڑا کر کے یا کسی بھی طرح دل شکنی کر کے اگر وہ شب برات میں آتا ہے مغفرت طلب لے کر کے، تو اس کی مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات بھی نہیں فرماتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو والدین کا نافرمان ہوتا ہے، والدین کے حسن سلوک نہیں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ جو ہے اس کی بھی مغفرت نہیں فرماتا۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ ہم میں سے کون ایسا ہے، ہم میں سے کون ایسا ہے کہ جس کی ماں آج ناراض ہے، ہم میں سے کون ایسا ہے کہ جس کا باپ آج ناراض ہے، جس کا باپ خفا ہے، ہم میں سے کون ایسا ہے جو اپنے گھر میں لڑائی کر کے آیا ہے۔ یقیناً اگر وہ مغفرت کا طالب ہے، اگر وہ بخشش کا طالب ہے، اگر وہ اپنے گناہوں کو معاف کروانا چاہتا ہے، بخشوانا چاہتا ہے، تو چاہے پہلے اپنی ماں کے قدموں میں گر جائے، چومے اور ان سے معافی طلب کرے، وہ معاف کر دیں گے تو سمجھ لو کہ اللہ نے معاف فرما دیا ہے۔ اگر والدین نے معاف کر دیا تو سمجھ لینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے، اور اگر انہوں نے معاف نہیں کیا، ان کا دل توڑے ہو، تو پہلے جوڑ لو، اس کے بعد شب برات کی برکتوں کو بٹور لو۔ اور تیسرا کون شخص ہے جس کی اس رات میں جو مغفرت نہیں ہوتی؟ تیسرا وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے، جس کے اعضاء سے اس کا پڑوسی سلامت نہیں ہے، جس نے پڑوسیوں کا جینا مشکل کر دیا، جس نے پڑوسیوں کا جینا دشوار کر دیا، مشکل کر دیا، مشکلات پیدا کر دی، جس نے اپنے پڑوسی کے لیے گڈھا کھودا، تو وہ اس رات طالب مغفرت ہو کر کے نہیں آئے گا، اس کی مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں فرمائے گا۔ اگر وہ مغفرت کا طالب ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت کرے، اس کے گناہوں کو معاف کر دے، تو یقیناً پڑوسیوں میں سے جن کا دل دکھایا ہے، جن کی زندگیوں میں خراش ڈالا ہے، جن کی زندگیوں کو ویران بنایا ہے، جن کے درمیان، جن رشتوں کے درمیان کاٹ پیدا کیا ہے، جن رشتوں کو توڑوایا ہے، جا کر کے اس سے معافی مانگ لے۔ اگر وہ معاف کر دے گا تو سمجھ لینا کہ مولا نے بھی معاف کر دیا ہے۔
اگر اس نے معاف کر دیا کہ جس کا دل توڑا ہے، جس کے درمیان قطع تعلق کیا ہے، جس کے درمیان لڑائی کروا دیا، صلح نہیں کروایا، لڑائی کروا دیا، فساد پیدا کروا دیا، تو اگر وہ مغفرت کا طالب ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ بخشش ہو جائے تو جائے پہلے اس سے معافی مانگ لے. سب سامنے والا بندہ معاف کر دے گا تو سمجھ لینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف فرما دیا. ان باتوں کو ہمیں خیال کرنے کی ضرورت ہے، ان باتوں کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. بہت ایسی بیکار عادتیں، بہت ایسی بیجا عادتیں ہمارے اندر سمائی ہوئی ہیں کہ جن کا کتاب اور اسلامی شریعت سے دور دور تک ناطہ نہیں مل رہا ہے. اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ شب برات آیا، صبرات آیا، حلوہ پکایا گیا. اب لوگ جو ہے وہ حلوہ کو کیا کرتے ہیں، لے جا کر کے گڈھے میں کنویں میں ڈالتے ہیں، لے جا کر کے کہیں رکھ دیتے ہیں کونے میں. سننے میں آیا، سنا کہ کہیں پہ رکھ دیتے ہیں کونے میں. کون کھائے گا اس کو؟ جنات آئے گا کھائے گا، ابلیس کھائے گا. کون کھائے گا اس کو؟ ارے بھائی رزق ہے، پکایا ہے، اس کو کھا. کس کو بھیجے گا؟ مرے ہوئے کے پاس بھیجے گا اس کو؟ وہ جائے گا. تو یہ سننے میں آیا ہے کہ لوگ جو حلوہ پکاتے ہیں، اتنا اچھا مشروبات، اتنا اچھا طعام کہ جس کو صبرات میں سنی فخر سے کہتے ہیں، اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ کھاتے ہیں سنی حلوہ مبارک سرکار کے کرم سے. نجدی وہابیوں کو، نجدی وہابیوں کو، کوؤں کو پیار آئے. نجدی وہابیوں کو، کوؤں کو پیار آئے. تو یہ شیوا جو ہے نا، یہ سنیوں کا ہے. جو سنی ہوگا وہ مسلمان ہوگا، جو سنی ہوگا وہ عقیدہ اسلامی شریعت والا ہوگا، جو سنی ہوگا وہ صراط مستقیم والا ہوگا. اب بتائیے سنی کا یہ کون سا طریقہ ہے کہ حلوہ پکائے اور لے جا کر کے گڈھا میں ڈال دے؟ یہ کون سا طریقہ؟ حلوہ پکائیے، کھائیے، اس کو کھلائیے، دوسروں کو کھلائیے، آپس میں محبت بڑھائیے، لیکن اس کو ادھر ادھر بیجا نہ پھینکیں، ورنہ آپ بھی شیاطین کے بھائیوں میں شمار کیے جائیں گے. میں نے آیت پڑھا تھا نا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. جو لوگ فضول خرچی کرتے ہیں بے شک وہ شیاطین کے بھائیوں میں سے ہوتے ہیں، وہ شیطان کے بھائیوں میں سے ہوتے ہیں. تو آپ حلوہ پکائیں لیکن اس کی حفاظت کریں، اس کا اہل جو ہو اسی کو کھلائیں. اس کا اہل جو ہو شرابی کو نہ کھلائیں. شرابی کو آپ کو ایک پیسہ بھی مت دیں. یاد رکھیں، اگر ہم ایک پیسہ کسی کو دیتے ہیں، ایک پیسہ، 1 روپیہ، 10 روپیہ اگر کسی کو دیتے ہیں تو یقیناً یہ اس کے ذمے ہے کہ اس کی جانب سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں یا ہمارے مرحومین کو ثواب عطا فرمائے گا. اب جس کو ہم نے 10 روپیہ دیا، جس کو ہم نے 10 روپیہ دیا اور 10 کر کے اس نے 12 لوگوں سے 120 روپیہ جمع کیا اور جا کر کے ایک بیئر کی بوتل لایا، اور ایک دم چڑھا لیا، مست ہو گیا. تو آپ کو وہ 10 روپیہ کیا ہوگا؟ آپ کو 10 روپیہ کیا ہوگا؟ آپ نے کسی کو کھانا کھلایا، کھانا کھایا، اور دسترخوان سے اٹھنے کے بعد میں لے کسی کی بہن، لے کسی کا بھائی، لے کسی کی ماں. وہی رزق جس سے اس کو توانائی ملی ہے، جس سے اس کو طاقت ملی ہے، اسی رزق کا استعمال ناجائز کر رہا ہے. اچھا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے دینا تو ہم نے دے دیا، ہم اپنی طرف سے حق ادا کر دیا. نا، ایسا نہیں ہے. آپ اگر دے رہے ہیں تو آپ کو یہ اندازہ لگانا ضروری ہے کہ آپ کہاں دے رہے ہیں، صحیح جگہ پہ دے رہے ہیں یا غلط جگہ پہ دے رہے ہیں. آپ دینے سے پہلے آپ کو یہ خیال کرنا ضروری ہے کہ جس کو میں کھلا رہا ہوں، جس کو میں پلا رہا ہوں، جس کو میں دولت دے رہا ہوں، کیا وہ بدمعاشیوں میں تو نہیں گزارے گا؟ کیا وہ عیاشیاں تو نہیں کرے گا؟ کیا وہ یہی رزق کھا کر کے رب کی نافرمانی تو نہیں کرے گا؟ ہاں، اس کو کھلائیں، اس کو دیں، اس فقیر کو کھانا کھلائیں، اس یتیم کو اپنی دولت دے جو صاحب نصاب نہ ہو، جو شرعی فقیر ہو. یقیناً جو شرعی فقیر ہوگا، جو اس کا حقدار ہوگا، اگر ہم اس کو کھانا کھلا دیے، کپڑا پہنا دیے، اور اس نے آج کی رات رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کر دی تو اللہ تبارک و تعالی ہماری بیڑے کو پار فرمائے. آپ اپنی دولت خرچ کیجئے لیکن صحیح جگہ پر کیجئے، صحیح جگہ پر. ایک مثال سمجھیے، اگر آپ ریچارج کر رہے ہو
349 کا 349 کا ریچارج کر رہے ہو، 5G پلان ہو آپ کا، بڑے ہی خوش و خرم کے ساتھ اگر ریچارج کر رہے ہو اور ایک نمبر غلط ہو جائے اور ریچارج دوسری جگہ چلا جائے تو کتنا پچھتائیں گے، کتنا پچھتائیں گے؟ نیند نہیں آئے گی، نیند نہیں۔ پیروں تلے زمین کی جگہ 350 کہاں گیا بتائیے؟ کتنے کتنے سپنے دیکھے تھے، 350 گیا تو کہاں گیا؟ اب سوچیے ریچارج اگر دوسری جگہ چلا جائے تو وہ ہم سے گوارا نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، تو پھر ہم کیسے ناجائز جگہ پہ اپنی دولت کو خرچ کر سکتے ہیں؟ کیسے ہم کسی عیاش کے حوالے اپنی دولت کو کر سکتے ہیں؟ مسلمانوں ہوش کے ناخن لو، سنبھالو اپنی دولت کو۔ یقیناً یہ دولت کام آنے کا وقت ہے، یقیناً تواریخ میں آتا ہے کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب دین اسلام درہم و دینار سے اس کی اشاعت ہوگی۔ یقیناً وہی وقت آ گیا، یہی وقت آ گیا کہ آج مسلمان اپنے مسجد کو حفاظت میں رکھیں، اپنے مدارس کی حفاظت کریں، اپنے محلوں میں، اپنے گاؤں میں، اپنے شہروں قصبوں میں اردو یونیورسٹی قائم کریں، اپنے کالجز اسکول بنائیں۔ یہاں پہ دولت خرچ کرنے کا اصل مقصد ہمارا پورا ہوتا ہے، نہ کسی شرابی کے 10 روپیہ دینے سے ہمارا مقصد پورا ہوگا، بلکہ اگر ہم کسی کو ایسے عیاش کو اگر ہم اس کے حوالے 10 روپیہ کرتے ہیں تو یقیناً کل قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا کہ جو 10 روپیہ تم نے خرچہ کیا تھا وہ کس کے حوالے کیا تھا، اور جس کے حوالے کیا تھا اس نے اس 10 روپے کا کیا کیا تھا، اس نے اس 10 روپیے کو کہاں خرچہ کیا تھا۔ تو اس چیز کو غور کریں، حلوہ پکائیں، اس کو کھائیں کھلائیں، اتنا ہی پکائیں، اتنا پکاتے ہیں، تھوڑا سا پکائیں، اتنا پکائیں جتنا ہضم کر لیں، بد ہضمی نہ پیدا کریں، اتنا پکائیں جتنا کھا لیں۔ اگر کھلانا مقصود ہو تو آپ اپنے احباب کو کھلائیے، اپنے محلے والوں کو کھلائیے، اپنے پڑوسیوں کو کھلائیے، خود بھی کھائیے، سیراب ہو کر کے کھائیے۔ یقیناً یہ حلوہ بڑی پاکیزہ چیز ہے، چونکہ اس کو جو ہے حضرت اویس قرنی جو مشہور تابعی ہیں ان سے نسبت ہے، ان سے نسبت ہے، اور شب برات کا موقع تو ہے یہ ہے۔ تو آپ حضرات فاتحہ کریں، ایصال ثواب کریں، اپنے جو ہے مرحومین کے نام سے ایصال ثواب کریں، لیکن خدا را اپنی دولت کی عزت کریں، اپنے دولت کے وقار کو سمجھے، ایک ایک روپیہ کو، ایک ایک پیسہ کو سمجھے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس لائق بنایا کہ ہم کسی کو دیتے ہیں، ہم کہیں پہ خرچہ کرتے ہیں، اس لائق تو نہیں بنایا کہ ہم کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ کتنا بڑا اس کا احسان ہے، کتنا بڑا اس کا یہ احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس لائق نہیں بنایا کہ ہم کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، بلکہ جب یہ شب برات کی رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب کی طرف سے ندا آتی ہے، حکم آتی ہے کہ شب برات آئی ہے، نجات کی رات آئی ہے، جہنم سے آزادی کی رات آئی ہے۔ اس کے لیے ایسی نمازیں لائی گئی ہیں کہ بندہ جائے 2 رکعت نماز پڑھے اور یہ نیت کر لے کہ مولا سال بھر آنے والی شب برات تک کسی کا محتاج نہ بنانا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کسی کا محتاج نہیں بناتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کسی کا محتاج نہیں بناتا ہے۔ ایسی مبارک راتیں ہمارے پاس ہیں، ایسی مبارک راتیں ہمارے پاس ہیں۔ ابھی حضرت نے بیان کیا تھا کہ پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کے امتیوں کی جو ہے عمریں 200 300 400 سال ہوا کرتی تھی، تو انہوں نے جو رب کی بارگاہ میں عرض کیا، جب امت محمدیہ کی عمروں کو دیکھا تو انہوں نے عرض کیا، اے مولا امت محمدیہ کی عمریں تو چونکہ 60 70 80 بس، تو جب وہ 60 70 سال میں عبادت کریں گے جو ان کی امت، اور ہماری امت 300 سال میں جو ہے عبادت کرے گی جو، تو امت محمدیہ سے ہماری امت کو سبقت لے جائے گی، آگے نکل جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا معلوم ہے کہ امت محمدیہ کو کچھ ایسے لمحے دیے جائیں گے، کچھ ایسی راتیں دی جائیں گی، کچھ ایسی شب عطا فرمائی جائیں گی کہ وہ اس شب میں آئے گا اور عبادتوں کو کرے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی امتوں سے آگے نکل جائے گا۔ ایسی ایسی راتیں ہمارے پاس موجود ہیں، ایسے ایسی جو ہے سنہرے موقع، ایسے ایسے سنہرے جو ہے رات اور دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نوازے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر روئیں، گڑگڑائیں، توبہ کریں، رکوع اور سجدے کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ 1000 راتوں کے سجدوں جتنا ہمیں تو ثواب عطا فرمائے گا۔
1000 راتوں جتنا. یقیناً یہ شب برات میں قبرستان جانا یہ سب سے افضل کام ہے, سب سے بہترین کام ہے. لیکن ایک چیز, ایک وضاحت اور کر دیا جائے جو ضروری وضاحت ہے. یہ شب برات کے اندر جو نفل نماز کے نام سے نفل آتی ہے کہ نفل نماز آپ اس طرح ادا کریں, یقیناً اس کے بارے میں سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر لکھا ہے کہ جس کی فرض نمازیں قضا ہو اور وہ نفل ادا کرے تو وہ اس بانجھ عورت کی طرح ہے کہ جس کو حمل تو ہوتا ہے لیکن بچہ نہیں پیدا ہوتا ہے. اب سمجھ گئے ہوں گے, جو پریگننٹ ہو لیکن بچہ نہیں پیدا کر سکے بلکہ اس کی پریگننسی خراب ہو جائے, وہ اس عورت کی طرح ہے جس کے ذمے فرض نمازیں ہوں اور وہ نفل کا اہتمام کرے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مبارک رات آئی ہے, یہ مبارک شب آئی ہے, آپ مسجد میں جائیں, قضائے عمری جو فجر, ظہر, عصر, مغرب, کہیں جو ہے قائم نگر تو کہیں آرا تو کہیں مظفر پور, کہیں بھوجپور, کہیں کہاں گھوم رہے تھے, فجر گزر گئی سوئے ہوئے تھے, ظہر گزر گئی باہر تھے, عصر گزر گئی موبائل چلا رہے تھے, مغرب گزر گئی سگریٹ پی رہے تھے, چائے پی رہے تھے, عشاء گزر گئی تھی سو گئے تھے. تو ان نمازوں کو آپ آ کر کے ادا کریں, ان کی قضا کریں. جتنا ثواب ان نمازوں کے قضا کرنے میں ہے اتنا ثواب نفل نماز ادا کرنے میں نہیں ہے. ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا, اس رات کا بھی ثواب دے گا چونکہ اس رات میں ہم پڑھ رہے ہیں, لیکن ایک طرف ثواب بھی دے گا اور اس طرح ایک طرف جو ہمارے سر پہ فرض جو باقی تھا وہ بھی ادا ہو جائے گا. چنانچہ اس رات میں دونوں کام ہو جائیں گے کہ ہمارا فرض بھی ادا ہو جائے گا اور ہماری قضا نمازیں بھی مکمل ہوگی اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس رات کی برکت سے بھی نوازے گا. تو اس رات میں کوشش کریں کہ جس کے ذمے جو بھی نمازیں ہیں زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ وہ اپنی نمازوں کو قضا کرے. پہلے سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس کی قضا کرے. قضائے عمری کا حساب لگا لیں, فجر پڑھیں, ظہر پڑھیں, عصر پڑھیں, ایک ایک طرف سے آپ پڑھتے جائیں. فجر پڑھیں, آپ فجر پڑھتے ہی جائیں, کم سے کم جو ہے 10 بار پڑھیں, 20 رکعت پڑھ لیں. ظہر پڑھیں, قضائے عمری کی نیت کرتے جائیں. آپ اسی میں یہ بھی نیت کرتے جائیں دل ہی دل میں, یا اللہ یہ میں نماز پڑھ رہا ہوں, یہ قضا کر رہا ہوں, اے مولا مجھے جو ہے سالہ سال تمام بیماریوں اور بلاؤں اور پریشانیوں سے دور رکھنا. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پریشانیوں سے دور رکھے گا. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پریشانیوں سے دور رکھے گا. اور نمازیں پڑھیں, دعائیں کریں, استغفار کریں, چونکہ یہ استغفار کی رات ہے. ایسا نہ کریں میرے عزیز, ایسا نہ کریں کہ یہ شب مبارک رات گزر جائے اور ہم سوئے رہیں, ہم اپنے خواب بستر پر لیٹے رہیں اور یہ مبارک رات نکل جائے اور آنے والی جو شب ہے وہ شب آنے سے پہلے ہم خود ہی نکل جائیں. کچھ پتا ہے نکل سکتے ہیں نا, جب بھی ٹکٹ آ جائے گا چلے جائیں گے, ابھی تو ویٹنگ لسٹ میں ہے, کنفرم ہوگا گئے. کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ اگلے بار جو آنے والی شب برات ہے ان لوگوں میں سے کتنے لوگ یہاں بیٹھیں گے, کتنے لوگ نیچے رہیں گے. اوپر جو بیٹھے ہیں ہم لوگ کیا آسمان سے اتر کے آئے ہیں نا, سب کے اندر جان بستی ہے, سب کے لیے حکم ہے کل نفس ذائقۃ الموت. آنے والی جو شب برات ہے ان میں سے کوئی بھی جا سکتا ہے. جانے والے جاتے ہیں, ایک دن پہلے 2 دن پہلے آپ لوگوں نے دیکھا, ملاحظہ کیا, جانے والے جاتے ہیں. جانے والے تو ایسے جاتے ہیں کہ مغرب غروب ہونے کے وقت بھی جانے والے چلے جاتے ہیں, شب برات ان کو نصیب نہیں ہوتا ہے. رمضان کا چاند لگنے والا ہوتا ہے اور وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں. رمضان کی ایک رات ایک دن کی بھی برکت ان کو نصیب نہیں ہوتی ہے. میرے عزیز, تو آپ اس کو اپنی سرمایہ حیات اور سرمایہ آخرت سمجھیں اور یقین جانیں ایسی مقدس راتیں, ایسی بابرکت راتیں قسمت والوں کو ملتی ہے. تو آج جبکہ اللہ نے ہمارے اوپر وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا میں سے ایک نعمت کی بارش برسا دی ہے, تو ہم اس نعمت کی قدر کریں, ہم اس نعمت کے وقار کو سمجھیں, اس کی عزت کریں. یقیناً اگر آج ہم نے اس رات کی عزت کر لی تو یہ رات کل قیامت کے دن ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے گی. یہ رات ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے گی. تو آپ ذرا غور کریں, اندازہ لگائیں, ایسی مقدس رات جب آئیں بالخصوص اپنے گھروں میں تھوڑی سی تعلیم کو عام کریں, اپنے بیوی بچوں کو بتائیں, مسجد میں آئیں سیکھ کے جائیں. خطیب و امام صاحب بیٹھے ہیں کسریا, کریت پورا, بیرم پور,
آپ جائیں اپنے امام صاحب سے ملیں، نفل کے بارے میں، استغفار کے بارے میں پوچھیں، بیرمپور کے خطیب صاحب ہیں، آپ چاہیں ملیں، پوچھیں، مشورہ کریں، حضرات کتنی مرتبہ استغفار پڑھنا ہے، کتنی مرتبہ استغفار پڑھنا ہے؟ اب حضرت کہیں گے جائیے شب برات ہے، آج تو ویسے ہی جو ہے داخلہ ہے، جائیے استغفار کیجئے اور اپنا داخلہ جنت کا لیجئے، استغفار پڑھیے، تسبیح پڑھیے اور اپنا داخلہ جنت میں کروائیے۔ تو آپ پھر جا کر کے اپنے گھروں میں بتائیں، اپنے بچوں کو بتائیں، سکھائیں، ان کو غسل کرنے کا طریقہ بتائیں، وضو کرنے کا، نہانے دھونے کا طریقہ بتائیں۔ یہ تمام چیزیں ہم میں ہونی چاہیے، ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ اگر جو ہے ہم اس قابل ہوں، اگر ہم اس قابل ہیں تو ہمارے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے، ہمارے اندر یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ اگر گھر میں کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو ہم اس کو خود بخود حل کر سکیں، اور اس مقدس رات میں، برکت والی رات میں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتوں سے، اس کی رحمتوں سے خود کو بھی جو ہے ڈھانپے اور اپنے گھر والوں کو بھی اپنی اس کی رحمتوں سے ڈھانپ لیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اس کی نعمتیں تو اتنی ہیں کہ انہیں گن نہیں سکتے، اس کی نعمتیں اتنی ہے کہ انہیں شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے، لیکن اصل مقصد یہ ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ اگر اس کی نعمتوں کو جاننا ہے، اگر اس کی نعمتوں کو سمجھنا ہے تو پڑھیے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مرتبے کو بلند فرما دیتا ہے، جو اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مرتبے کو بلند فرما دیتا ہے۔ ایک مرتبہ بیداری کا ثبوت دیں اور جھوم کے درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کچھ اشعار جو ہے یہ رات کے حوالے سے آپ تمامی حضرات تک پہنچا رہا ہوں، شب برات کی رات آئی ہے، اسی